ہوتی ہے وہ بھی کبھی کبھی حضور کی نعت پڑھتے ہوئے اس کیفیت میں آ سکتے ہیں۔ کئی بار ہم نے دیکھا ہے شاعروں کو نبی کی نعت پڑھتے پڑھتے روتے ہوئے دیکھا ہے۔ یہ سارے لوگ عیار نہیں ہوتے ہیں، سارے لوگوں کے اندر ریاکاری نہیں ہوتی ہے۔ کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو حضور کی نعت محبت کے ساتھ پڑھتے ہیں، اور جب حضور کی نعت پڑھتے ہیں تو آپ اس کا بدلہ کیا دیں گے؟ جو بدلہ مصطفیٰ جان رحمت عطا کریں گے۔ ایک ضعیفہ بند کمرے میں مصطفیٰ کی نعت پڑھ رہی ہے، نعت پڑھتے پڑھتے آنکھ لگ گئی مگر مقدر جاگا۔ مصطفیٰ خواب میں تشریف لاتے ہیں، حضور فرماتے ہیں اے ضعیفہ بند کمرے میں کیا کر رہی ہو؟ کہا یا رسول اللہ آپ کی نعت پڑھ رہی ہوں۔ نبی کونین فرماتے ہیں لوگ میری بارگاہ میں آتے ہیں اور آ کر نعت پڑھتے ہیں اور آ کر مجھے نعت سناتے ہیں، تم بند کمرے میں کیا کر رہی ہو؟ وہ ضعیفہ بولتی ہے اللہ کے رسول جن کے پاس آواز اچھی ہوتی ہے وہ اپنی اچھی آوازوں کو لے کر آپ کی بارگاہ میں جاتے ہیں اور وہ آپ کی بارگاہ میں جا کر آپ کی نعت پڑھتے ہیں۔ میرے پاس آواز اچھی نہیں ہے، کون سی آواز لے کر کے جاؤں گی؟ حضور فرماتے ہیں سنیے گا توجہ کے ساتھ، مصطفیٰ فرماتے ہیں جن کی آواز اچھی ہوتی ہے وہ میرے پاس آتا ہے اور جس کا دل اچھا ہوتا ہے میں اس کے پاس لایا کرتا ہوں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، فیضان خانقاہ سمرقندیہ دربندہ شریف، نعرہ تکبیر، حضرت علامہ مفتی شقاوت مفتی شہاب الدین صاحب اللہ ثقافی۔ آواز تھوڑی سی صاف کر دے، آواز تھوڑی سی صاف کر دے تاکہ لوگوں کو بات سمجھ میں آئے۔ سن رہے ہیں آپ؟ سن رہے ہیں آپ؟ کتنے لوگ سن رہے ہیں؟ ذرا ہاتھ اٹھا کر کہیں یا رسول اللہ۔ تقریر کا مطلب یہ ہے، خطاب کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں کو آواز سمجھ میں آنی چاہیے، بات سمجھ میں آنی چاہیے۔ جب میں پوری بات کر جاؤں گا اگر آپ کو سمجھ میں ہی نہیں آئیں گی وہ ساری باتیں تو مطلب کیا ہے؟ تقریر کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے کانوں میں جو بات آئے آپ جو سنیں۔ جو لوگ نہیں سنتے میں ان لوگوں کی بات نہیں کرتا ہوں، ایسے لوگوں کے لیے اللہ فرماتا ہے من اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا ونحشره یوم القیامة اعمی قال رب لما حشرتنی اعمی وقد كنت بصیرا۔ اللہ فرماتا ہے قال كذلك اتتك آیاتنا فنسیتها وكذلك اليوم تنسى۔ اللہ فرماتا ہے جب لوگ میری باتوں سے بھاگیں گے وہ اس کان سے سن کر اس کان سے اڑا دیں گے، جو لوگ میرے ذکر سے بھاگیں گے میں کل قیامت کے میدان میں اسے اندھا بنا کر اٹھاؤں گا۔ جب یہ اندھا بن کر اٹھیں گے تب کہیں گے مولا رب لما حشرتنی اعمی، میں اندھا بن کر کیسے اٹھا؟ وقد كنت بصیرا، میں تو دیکھنے والا تھا۔ اللہ فرماتا ہے قال كذلك اتتك آیاتنا فنسیتها وكذلك اليوم تنسى۔ جب تم دنیا میں تھے تمہارے کانوں سے میری باتیں ٹکراتی تھی، میرے محبوب کی باتیں سنتے تھے مگر اس کان سے سن کر اس کان سے اڑا دیتے تھے، دلچسپی نہیں لیتے تھے۔ آج میری مشیت جو چاہے گی تمہارے ساتھ کرے گی، اس لیے کبھی بھی حضور کی باتوں کے ساتھ کھلواڑ نہیں ہونا چاہیے، حضور کے ذکر کے ساتھ کھلواڑ نہیں ہونا چاہیے۔ ان مدرسے کے بچوں نے ایک سے ایک پہلے پارے سے لے کر 30 پارے تک قرآن مقدس کی تلاوت کرتے کرتے اپنے سینے میں قرآن مقدس کو محفوظ کیا۔ میں کہتا ہوں 4 اساتذہ 7 اساتذہ کے بیچ میں انہوں نے قرآن مقدس کو حفظ کیا، تو پھر دستار دینے کے لیے اتنا بڑا مجمع اکٹھا کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اتنا بڑا پنڈال، اتنا شاندار شمیانہ، 25,000 کا ساؤنڈ سسٹم، 40,000 کا یہ لائٹ ہو اور یہ 50,000 75,000 کا یہ پنڈال، اتنا سب کچھ کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ لاکھوں روپے علماء کے پیچھے خرچ کرنے کا مطلب کیا ہے؟ کیا مطلب ہے اتنے سارے لوگوں کو سامنے بلا کر، اتنے لوگوں کی بھیڑ اکٹھا کر کے، ان 7 لوگوں کو، ان 7 بچوں کو جمع کر کے کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں؟ انہیں یہاں سب کے سامنے بلا کر کے دستار دینے کا مطلب کیا ہے؟ تو تمہاری سمجھ میں آئے نہ آئے مگر جو علم جن کا تعلق علم سے ہوتا ہے وہ یہ جانتے ہیں اور دوسروں کو بتانا چاہتے ہیں کہ دیکھ قرآن کے حفظ کرنے کی وجہ سے جب دنیا میں اتنی عزت ملتی ہے تو آخرت میں ان کو عزت کا حالت کیا ہو؟ سبحان اللہ۔ مجمع سے نعرہ نہیں لگتا ہے کیا؟ مجمع سے نعرہ نہیں لگتا ہے؟ رسول اللہ۔ چھوڑیے آواز تھوڑی سی لوز چھوڑیں۔
आवाज थोड़ी सी लूज छोड़ें, इसको एकदम कम कर दीजिए, सिर्फ हल्का सा डिले रख करके साउंड जितना खोलना है आप खोल दें, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे साउंड की कोई पाबंदी नहीं है, आप एकदम इत्मीनान से साउंड खोल सकते हैं। आप ऑडियंस के लिए साउंड दीजिए। बाहर जो हॉर्न में लोग देते हैं, बाहर वालों को सुनाने से क्या मतलब है, वो सुन भी नहीं रहे आपकी तकरीरों को, आपकी बातें नहीं सुन रहे, आपका जलसा नहीं सुन रहे। वो तो अंडे की दुकान पे बैठ के बोल रहे हैं पाउच बनाओ, आमलेट बनाओ, गुटखा चिबा रहे हैं, वो पान ले रहे हैं। उनको तकरीरें सुना के क्या मतलब है। जो यहाँ लोग बैठे हैं, जो यहाँ बैठे, इसका मतलब कि इनके सीनों में हुजूर की मोहब्बत की कहीं ना कहीं कोई शमा जल रही है, कहीं ना कहीं कोई चिराग जल रहा है। बिल्कुल परफेक्ट है। आप सिर्फ इसको कम कर दे हल्का सा, बहुत अच्छा साउंड है। एक बार जोर से पूरा मजमा अपने दोनों हाथों पर फिजाब लगा कर कहे या रसूल अल्लाह, और एक बार कहे या हबीब अल्लाह। अभी आपने मौलाना महफिल साहब, महफिल अशरफ साहब से मुलाहिजा फरमाया, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, रीड विद द नेम ऑफ योर सस्टेनर हु क्रिएटेड द ह्यूमन बीइंग फ्रॉम द ब्लड कलर। पढ़ो अपने रब के नाम से जिसने खून के लोथड़े से तुम्हें पैदा फरमाया। अपने बच्चों को पढ़ाना चाहिए, अपने बच्चों को दीन सिखाएंगे, कुरान मुक़द्दस की तालीमात से आगाही हासिल करवाएंगे, तो आपका बच्चा एक वक्त ऐसा आएगा कि दुनिया के सामने उसको इज्जत मिलेगी, यहाँ इज्जत मिलेगी, आखिरत में भी इज्जत मिलेगी, उसको वक़ार मिलेगा। मुसलमानों को बच्चों को हमने दरी बिछाने वाला बनाया, हमने अपने बच्चों को नेताओं के लिए कुर्सियां सीधी करने वाला बनाया। कोई नेता आता है खड़े होकर के पेशाब करता है, उसके लिए मुसलमानों का बच्चा कुत्तों की तरफ पीछे भागता है, और 1 लीटर पेट्रोल के चक्कर में वो दिन भर उसके पीछे नाचता है और उसके लिए कुर्सियां सीधी करता है, उसके लिए दरी बिछाता है। मैं कहता हूं बेवकूफ, तुम्हें दरी बिछाने के लिए दुनिया में नहीं भेजा था खुदा ने। अल्लाह फरमाता है इन्नी जाइलुन फिल अर्दी खलीफा, मैं जमीन में खलीफा बनाने वाला हूं। जब जब खिलाफत का तसव्वुर होगा, इख्तिदार का ख्याल आएगा, जब जब खिलाफत का तसव्वुर होगा, पावर का ख्याल आएगा, पावर का ख्याल आएगा। तुमको अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इख्तिदार देकर भेजा था, पावर देकर के भेजा था, मगर तुमने दूसरों को गुलामी कबूल कर ली, तुम दूसरे नेताओं के पीछे भागते हो। तुमने अपने बेटे को इस काबिल क्यों नहीं बनाया कि तेरा बेटा दुनिया में से उठा कर दिए। ये 7 बच्चे, इनका मकाम नीचे था बैठने का, मगर कुरान को अपने सीने में उतारा तो वहां बैठे हैं जहां बाबू हुजूर बैठे हैं, वहां बैठे हैं जहां ये उलमा बैठे हैं। ये इज्जत कुरान अल्लाह रब्बुल इज्जत के उस कुरान को अपने सीने में उतारने की बदौलत है, मुस्तफा का एहसान है। मैं कहता हूं आज से कुछ सालों पहले, आज से 1 साल